اور اسی طرح سورہ اخلاص ہے، یہ دیکھنے میں تو ہے بہت چھوٹی سی سورت سر، مگر جو بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اسے ثلث قرآن کا تہائی حصہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لینا اللہ اسے پورا قرآن مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بڑی مبارک صورت ہے سر، اور خاص طور پہ یہ صورت پڑھنے کے بعد اگر کوئی دعا کی جائے نا تو کہتے ہیں وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ سر اس کے اندر جو اللہ کے نام آئے ہیں اور اللہ کی جن صفات کا ذکر ہے سر، وہ ان کو پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے نا، یہ اسم اعظم بن جاتے ہیں، اور اسم اعظم پڑھنے کے بعد اسم اعظم کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے نا اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے، اور اس کے دعا کے الفاظ یہ تھے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں دیکھیے وہی سارے تقریباً الفاظ آئے جو سورہ اخلاص میں موجود ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اس بندے کو دعا مانگتے ہوئے سنا نا تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس بندے نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے۔ وہ اسم اعظم کہ جب اس کے واسطے سے اللہ سے دعا کی جاتی ہے نا تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور اس سے جس چیز کا بھی سوال ہوتا ہے اللہ وہ سوال پورا کرتا ہے، بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیا کرتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ سے جو چیز طلب کریں گے اللہ وہ چیز آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ سر اسی طرح سورہ اخلاص کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے، کہتے ہیں ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کے اپنی فقر و فاقہ اور تنگی اور محتاجی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ گھر میں بڑی کڑکھی چل رہی ہے، اس وقت کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، بڑی غریبی ہے، یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس کے کرنے پر اللہ میرے مال میں برکتیں نصیب فرمائے اور مجھے غیب سے رزق نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو، خواہ تمہارے سلام کا جواب دینے والا گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، تم سلام ضرور کر لیا کرو، کیونکہ جس گھر میں مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس میں اللہ کے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک موجود ہوا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو اور مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد تم ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ سر کہتے ہیں اس بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس وظیفے پر اس جو ہے عمل پہ عمل کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں ابھی چند ہی دن گزرے تھے، وہ بندہ جس کے اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھے اللہ نے اس کو اتنا مال عطا کر دیا، اتنا رزق عطا فرمایا نا کہ وہ خود کھانے لگا اور اپنے اگل بغل کے پڑوسیوں کو بھی کھلانے لگ گیا۔ اللہ نے اسے اتنی مال کی کثرت عطا فرمائی، مال کی اس قدر فراوانی اور رزق کی وسعت نصیب فرمائی۔ تو یہ قرآن کی بڑی مبارک صورت ہے سر، سورہ اخلاص، اور چھوٹی سی صورت ہے، آپ چاہیں تو اس کو اپنا وظیفہ بنا سکتے ہیں، اس کا ورد کر سکتے ہیں۔